میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ عدالت عظمیٰ نے ججز بحالی نوٹیفیکیشن کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے میڈیا کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ بھی پیش کی اور حتمی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مزید وقت مانگا۔ اسی موقع پر جسٹس جاوید اقبال نے یہ کہا کہ ایک ٹی وی اینکر نے بڑے وثوق سے یہ کہا کہ ججز بحالی نوٹیفیکیشن واپس لینے کے لیے دستخط بھی ہو چکے تھے۔ ہمارے رپورٹر متی اللہ جان نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے دیکھا یا ان کے پاس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ججوں کی بحالی کی نوٹیفیکیشن کی واپسی کے حوالے سے خبروں کی ترتیب وزیر اعظم پاکستان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود جسٹس جاوید اقبال سینئر جج سپریم کورٹ جو 17 رکنی بینچ میں موجود تھے، انہوں نے اٹارنی جنرل کی توجہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اس پروگرام کی طرف کروائی جس میں ایک سینئر اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ دعویٰ کیا کہ ججوں کی بحالی کی نوٹیفیکیشن کی واپسی کے نوٹیفیکیشن پر بھی دستخط ہو چکے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود۔ آئے ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ کے ایک جج نے آپ کا نام لے کر کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ ججوں کی بحالی کے نوٹیفیکیشن کی واپسی کے حوالے سے حکم نامے پر دستخط ہو چکے تھے، یہ آپ کا کلیم تھا۔ آپ حیثیت صحافی ایک طرف ایک اینکر پرسن ہے اور دوسری طرف ایک منتخب وزیر اعظم ہے، لوگ کس کی بات پہ یقین کریں؟ نہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں اور ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن منتخب وزیر اعظم پچھلے سال یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ لوگوں کی عید خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ان کی قربانی NRO زدہ وزراء کی قربانی عید کی بات کروں گا۔ اور منتخب وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی اپنے استعفے سے ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، تو منتخب وزیر اعظم کی بات پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ہم چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی اور وہ کس حد تک مصدقہ اطلاع تھی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی ہونے کے آرڈرز پہ سائن ہو گئے تھے، اس دن سائن ہو چکے تھے، جس کے بعد یہاں پہ جج صاحبان جمع ہوئے سارے۔ تو اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن پہ دستخط ہو چکے تھے اور اگر نوٹیفیکیشن دستخط شدہ آپ پیش نہ کر سکے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں اور ہو سکتا ہے ہم پیش کر دیں۔ جج صاحبان نے کہا کہ ان کے پاس بھی اطلاعات تھیں، یہ سارا اگر آپ پیش نہ کر سکے پھر آپ میں نے کہا ہمارے پاس اطلاعات تھی، پیش نہیں ہوا تو نہیں ہوا، میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے؟ نہیں، مطلب اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو اطلاعات ہمارے پاس تھی، یہ اطلاع ان کے پاس بھی تھی، یہ اطلاعات ان کے پاس بھی تھی۔ جج صاحبان نے خود کہا، انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا، آپ کو پتہ ہے نا، جج صاحبان نے شکریہ ادا کیا میڈیا کا۔ ہم اس طرح سے اگریسولی نہیں گئے کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم بے بنیاد بات کریں، ہم نے کچھ شکوک کا اظہار کیا اور وہ شکوک ثابت ہو گئے، اور شکوک نے ایک بھونچال پیدا کر دیا اور آج سپریم کورٹ اور حکومت کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں محض اطلاعات تھی اور اگر غلط بھی ہوگی تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، وہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں تھی متی، میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، وہ اطلاعات ان کے پاس بھی تھیں۔ وہ اطلاعات وہ صرف ٹی وی ٹکٹس کے اوپر ججز نہیں بیٹھے، انہوں نے خود کہا کہ ہم ٹکٹس پہ نہیں بیٹھے۔ بہرحال آپ دستخط شدہ نوٹیفیکیشن پیش کریں گے؟ میں پیش نہیں کروں گا، ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ سائن ہو گئے، کوشش کر رہے ہیں لینے کی، اگر ہمیں مل گیا ہو سکتا ہے عدالت کو ہم سے پہلے مل جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود، سینئر اینکر ARY نیوز ٹیلی ویژن کے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن پر ان کی اطلاعات کے مطابق دستخط ہو چکا ہے اور محض اطلاعات ہی ہیں فی الحال، اور تاہم انہوں نے کہا کہ اگر انہیں دستخط شدہ نوٹیفیکیشن مل گیا تو پیش کر دیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ متی اللہ جان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ بظاہر کچھ نہیں، لیکن بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے شاید ان کے پاس یعنی ججز کے پاس بھی اطلاعات تھیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں یہ بھی کہا کہ عدلیہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتی ہے اور آئین کے مطابق اپنا کام جاری رکھے گی۔ جب عدلیہ آئین کے مطابق اپنا کام جاری رکھے گی تو مسئلہ کیا ہے؟ اسی موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فوزیہ وہاب صاحبہ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا جو مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ کاف کی ماروی میمن MNA شریک گفتگو ہے۔ ان سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔